نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حمد و صلات کے بعد معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی خوبصورت حضور کا اور حضور کے صحابہ کا ایک ایمان افروز واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ ان کو واعظ و نصیحت ارشاد فرما رہے تھے. اور میرے آقا نے واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، تو بہت سے ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے جو ابھی نئے یعنی کہ اسلام لائے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو وہ یہ بات سن کر جو ہے بہت ہی خوش ہونے لگے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں اور کلمہ ہی جنت کی چابی ہے، تو جنت کی چابی تو ہمارے پاس ہے، تو اب جو ہے ہمیں جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور وہ بہت ہی جناب خوش ہو رہے تھے. تو جب میرے آقا نے دیکھا کہ میرے صحابہ جو ہے میری بات سن کر، یہ سن کر کہ کلمہ جنت کی چابی ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں، تو حضور نے دیکھا کہ میرے غلاموں نے میری بات کا صحیح معنوں میں مطلب نہیں سمجھا. جب حضور نے دیکھا کہ انہوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو حضور کو تھوڑا سا جلال آیا اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ الیس للمفتاح اسنان. اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تالا کھولنے کے لیے چابی کے دندانے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تالا کھولنے کے لیے چابی کے دندانے ہوتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر چابی کے دندانے ٹیڑھے ہوں تو کیا تالا کھل سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بے شک اگر چابی کے دندانے ٹیڑھے ہوں تو تالا کبھی بھی نہیں کھل سکتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صوم و صلات، یہ وہ تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام اعمال جو ہیں، یہ اس چابی کے دندانے ہیں. اگر یہ دندانے ٹیڑھے ہوئے تو یاد رکھنا کہ پھر تم کبھی بھی جنت میں نہیں جا پاؤ گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ہمارے پاس اب جنت کی چابی تو ہے، لیکن اب ہم نے حضور کے فرمان کے مطابق جو ہے ہم نے اس چابی کے دندانوں کو سیدھا کرنا ہے. اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی پابندی کرنی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی شرعی احکامات ہیں ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اور ہم نے ان تمام احکامات کو بجا لانا ہے
جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے محبوب نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ آج کا میسج تھا، اور حضور کا اور حضور کے صحابہ کا یہ ایک وہ خوبصورت جو محفل کا منظر تھا جو حضور نے اپنے صحابہ کو وعظ و نصیحت فرماتے ہوئے یہ باتیں ارشاد فرمائی، تو وہ میں اس بندہ ناچیز نے اپنے اس چینل بقائے اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات کی خدمت تک پہنچائی ہے۔ تو میں آپ تمام ناظرین کو بھی یہ دعوت فکر دوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کا احتساب کیجئے، آپ غور و فکر کیجئے کہ ہماری زندگی آج کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ میں بار بار آپ حضرات کو اپنی ویڈیوز کے اندر یہی دعوت فکر دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو ہے وہاں پر اگر وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے واپس دنیا میں جانے کا، اور ہم وہاں جا کر کوئی بھی ہم برائی کا کام نہیں کریں گے، تو آج ان کے پاس موقع نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آج موقع عطا کیا ہے، تو ہم کیوں نہ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم توبہ استغفار کی دعوت دیں، ہم خود بھی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر جو ہے وہ ہمارے لیے جنت کا باغ ہو۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ آج اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لی تو اللہ رب العزت جو ہے اس پوری کائنات کو جو ہے یقیناً ہمارے قدموں میں جھکا دے گا، جس کے لیے ہم دن رات، جس مال و دولت کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام، یہ پوری کی پوری کائنات کے مال و دولت اللہ رب العزت ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو آئیے مل کر اس دعوت کو عام کیجئے اور اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، اور حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے میرے اس چینل بقائے اسلام کا ساتھ دیجئے۔ میری ان اسلامی ویڈیوز کو اپنے دیگر دوستوں تک فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے، میرے اس چینل کو لائک کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔